توجہ فرماؤ، جو رب یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ میرے نبی کا غلام قیامت کی دھاڑ سنے، جس اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ میرے سرور کائنات کا غلام قیامت کی دھاڑ سنے، سزا کب دینی ہے اس کو تو یہ بھی گوارا نہیں۔ تو دیکھے قیامت آئی کیسے، مومنوں کا تو نقشہ ہی اور کھینچا، نہیں سنے گا قیامت کی دھاڑ، مومن نہیں سنے گا۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت آ ہی نہیں سکتی جب دنیا میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا زندہ ہو، پھر قیامت کیسے آئے گی؟ مومن کی طاقت دیکھی، تو اسے کلمہ پڑھتا ہے تجھے ہوش ہی نہیں ہوتا، میں پڑھ رہا ہوں تجھے کیا پتا تو کیا پڑھ، تیرا ایک کلمہ اس پوری کائنات کو بچا سکتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے تو زندہ رہیں گے۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت ہوا بھیجے گا، بعد حدیثوں میں جنت کی ہوا بھیجے گا، دنیا میں جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے ہوں گے وہ ہوا ان کی روح قبض کر لے گی۔ اللہ تعالیٰ پھر سوال کرے گا فرشتوں سے، ہے کوئی اس زمین پر کلمہ پڑھنے والا زندہ ہے؟ اللہ کریم اب تیرے محبوب کا کوئی امتی، سرور کائنات کا کلمہ پڑھنے والا کوئی شخص اس زمین پر موجود نہیں۔ پھر اسرافیل کو حکم، جا اپنا بگل بجا، اپنی دھاڑ سنا، وہ جس میں لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، جس دہشت سے ہزاروں دنیا مر جائے گی اس دھاڑ سے مر جائے گی۔ قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ توجہ فرماؤ، جو رب یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ میرے نبی کا غلام قیامت کی دھاڑ سنے، جس اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ میرے سرور کائنات کا غلام قیامت کی دھاڑ سنے، سزا کب دینی ہے اس کو تو یہ بھی گوارا نہیں۔ تو دیکھے قیامت آئی کیسے، مومنوں کا تو نقشہ ہی اور کھینچا، نہیں سنے گا قیامت کی دھاڑ، مومن نہیں سنے گا۔ اور جب اٹھائے گا یا ویلنا من باسنا من مرکدنا،